नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तीन कम अज़ कम अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो मेरे सामने हैं। प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए जनाब शहजाद अकबर साहब ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब, उनके ख़ानदान, उनके बच्चों पे शदीद तरीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके नाम पे कंपनीज बना रखी थी। इस ख़ानदान के एसेट्स असासों में बेतहाशा इजाफा हुआ। नैब के पास किकबैक्स और कमीशन के हवाले से नाकाबिल तरदीद किस्म की एविडेंस पाई जाती है। पैसा हुंडी और हवाले के ज़रिए बाहर भेजा गया, वहाँ से टी करके वापस लाया गया, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट किया गया। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये इल्ज़ामात पहले भी लगाए थे शहजाद अकबर साहब ने, इसमें नई बात कोई है कि नहीं है। अगर ये वाकई इतने सीरियस इल्ज़ामात हैं तो इस पर प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाती। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि असद उमर साहब और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब तो शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए हैं। अपनी स्टेटमेंट्स उन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड करवाई हैं। याद रहे कि एक या दो दिन पहले खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने रिक्वेस्ट करके शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने वो पेश हुए थे, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी। उन्होंने मुतालबा किया था कि असद उमर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी शुगर इंक्वायरी कमीशन जो है वो उनसे उनकी स्टेटमेंट ले, उनसे भी वो सवालात करे। असद उमर पेश हो गए, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी पेश हो गए हैं, लेकिन सीएम सिंध को कल बुलाया था इंक्वायरी कमीशन ने, लेकिन एक एडवोकेट जनरल सिंध ने ये कहा है कि सीएम सिंध जो है उनका पेश होना बनता नहीं है। तीसरी डेवलपमेंट है वो ये कि आज पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर बहुत तकरीरें हुई, बहुत बहस हुई। ये तो बड़ी अच्छी बात ये थी कि कोरोना के हवाले से फोकस रहा, लेकिन जो चीज़ मायूस कुन थी वो ये कि एक आध को छोड़ के, एक आध मेंबर नेशनल असम्बली को छोड़ के कोई सब्सटेंटिव या सीर हासिल या कोई इंटेलिजेंट कमेंट या कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड वहाँ पर बात नहीं हुई। ऐसा लगता था कि लोग सिर्फ अपनी जज्बाती तस्कीन के लिए या अपनी विजिबिलिटी के लिए मुख्तलिफ मेंबरान जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। ये तीन इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और कॉलमिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन करेंगे इसी प्रोग्राम में पीटीआई के रहनुमा और स्पोक्स पर्सन जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब मेरे साथ हैं इस वक्त, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब सईद काजी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स वंस अगेन। जनाब इरशाद भट्टी साहब, नई चीज़ क्या है? मुझे याद है कि अब से चंद हफ्ते पहले भी शहजाद अकबर साहब ने इसी किस्म के इल्ज़ामात शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उठाए थे, लेकिन कोई प्रोग्रेस उसके बाद हमने देखी नहीं। देखिए, आज पहली मरतबा यकीन करें मुझे इमरान खान साहब पर बाकायदा तरस आ रहा था। अच्छा, हाँ, इमरान खान। क्यों? इमरान खान के दो मेन एजेंडे थे, एक एहतसाब, दूसरा होप बास्केट या तब्दीली। एहतसाब को नंगा किया खुसरो बख्तियार ने, रज़ाक दाऊद ने, नदीम बाबर ने, अलीम खान ने, जहांगीर तरीन ने, BRT ने, साईं बुज़दार एंड कंपनी ने। नंगे एहतसाब की कमर तोड़ी शहजाद अकबर ने। अकबर ने, हाँ, 1.5 साल पौने 2 साल की कारकर्दगी देखें, 0/0। कोई रिकवरी 0, किसी को सज़ा दिलवाई 0, 36-37 प्रेस कॉन्फ्रेंस, सैकड़ों TV प्रोग्राम्स, बेताशा अखबारी बयानात, लातदाद ट्वीट, वादे, बड़के, नारे 0। हमें बताया गया बरतानिया हुकूमत से मुआहदा हो गया, इसहाक डार वापस आ रहे हैं, ले आए वापस। हमें बताया गया हसन हुसैन आपके पास आएंगे, ले आएंगे, ले आए शहजाद अकबर वापस। हमें बताया गया सलमान अली इमरान को लाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, ले आए वापस। वो स्विस अकाउंट कहानियाँ, वो दुबई लीक्स रकम, वो लंदन प्रॉपर्टीज़ जिस पर हमने कब्ज़ा करना था, जो हमारी थी, जो एवन फील्ड था, जो म्यूनसिपल कमेटी में ये दरख्वास्त दे चुके थे, वो किधर गई? 0। 10 वॉल्यूम्स का शहजाद अकबर ने तबाही और बर्बादी फेर दी, मजाक बना दिया, और वो सारे एवन फील्ड क्वारंटीन में नवाज शरीफ बैठा है। 0। 25 वॉल्यूम्स मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स का सत्यानाश, 16 रेफरेंस थे सारे जमानतों पर, जरदारी साहब क्वारंटीन में 0। अच्छा, आप एहतसाब के इंचार्ज हैं, कभी नैब के साथ बैठे हैं आपने? कोई वाइट कॉलर क्राइम कानून आपने लाए हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये इतनी जल्दी नहीं होते? अच्छा, कोई बेहतरीन कानून साजी, कोई नैब की आप ये कह रहे हैं कि ये शहजाद कुछ अरसे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं विजिबिलिटी पर्पसेस से किसी इदारों को खड़ा किया, 0/0। 1200 रेफरेंसेस हैं 26 एहतसाब अदालतों में। आपने कभी कोई दरखास्त की किसी अदालत से? किनको नहीं, प्लीज मैं इस पे मैं मुझे दोबारा ना दीजिएगा, इस पे मुझे सिर्फ सुन लीजिएगा। 1200 एहतसाब रेफरेंसेस हैं, कोई एक भी एहतसाब 26 अदालतें थी, एक भी बढ़ाई हो, एक को भी मॉडल किया हो, एक को भी D&A हेयरिंग की हो वो, और कोई किसी अदालत में गए हों किसी में। अच्छा, जिस तरह ये कप्तान मैच नहीं खेलता होता, ये एहतसाब मैच है, इमरान खान एक जगह पे खड़ा होगा, 11 खिलाड़ी हैं, जिस तरह शहजाद अकबर साहब कैच छोड़ रहे हैं, जिस तरह ये फील्डिंग मिस कर रहे हैं, जिस तरह ये पहली बार पे आउट हो रहे हैं, जिस तरह ये रन आउट हो रहे हैं, एहतसाब मजाक बन गया और गाली बन गया। आज बेतुक्की
प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बिला जवाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लायानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बेमौसमी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बेमौसमी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फजूल अदादो शुमार सारे गलत बताए हैं। अदादो शुमार गलत बता रहे थे, जो असल अदादो शुमार है मुझसे पूछ लें, जो इस केस के सारे गलत बता रहे थे। मलिक मकसूद की बात कर रहे थे, जो 7 अरब लेके दुबई वापस लाए हैं, निसार गुल को लाए, नासिर अकबर लूथा को लाए, टीटी में कोई पेशरफ हुई है, रिकवरी की है। और फिर आखिरी बात है, परवेज खटक के साथ आप कैबिनेट शेयर करते हैं, और खुसरू के साथ, रज़ाक के साथ, नदीम बाबर के साथ आप कैबिनेट शेयर करते हैं, बीआईटी की आप बात नहीं करते। आप किस तरह कर रहे हैं? शहजाद अकबर इसमें बन जाएंगे? नहीं बन नहीं जाएंगे। इनके हवाले अपने एहतसाब किया था, इन्होंने हमारे एहतसाब को गाली बना दी। डॉक्टर शहबाज गिल कुछ भी नहीं कर रहे, 0/0 कर रहे हैं। और आज क्या कार्रवाई डालने आए थे? डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपकी पार्टी और हुकूमत के बारे में बहुत बड़ी चार्जशीट जो है वो इरशाद भट्टी साहब ने पेश की है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइज़र जो हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, वो टोटली इनफेक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो कुछ दिनों के बाद एक पुरानी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा दोहरा देते हैं। पाकिस्तान के 33 टेलीविज़न चैनल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करते हैं, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं, और किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस जो है, 2 साल होने को आगे हैं, किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस जो है शहजाद अकबर साहब की टीम नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोईद, मुझे मौका दीजिएगा जवाब देने का, क्योंकि भट्टी साहब ने बड़ी लंबी चार्जशीट दी है। देखिए, एक बात तो भट्टी साहब की, जब आपने पूरी बात सुनी, जो भट्टी साहब सारी लिख के लाए होंगे, काफ़ी सारी लंबी बात, और उन्होंने पूरी वो एक मैगजीन खाली करनी होती है, वो की उन्होंने, तो एक बात तो तय है कि भट्टी साहब को सांस भी चढ़ गया और गला भी खुश्क हो गया, लेकिन शरीफ फैमिली के क्राइम की दास्तान ख़त्म नहीं हुई। मैं इसमें दूसरी तरफ आता हूं कि हमने क्या किया, हमसे क्या नहीं हुआ, लेकिन एक इसमें से जो फैक्ट पहला निकलता है वो ये निकलता है कि मेरे भाई भट्टी साहब, जो मेरा ख्याल बचपन में कबड्डी खेलते रहे हैं, तो वो गांव में कबड्डी सांस रोक के खेलने वाली होती थी, तो लंबा सांस की प्रैक्टिस होती थी, तो इनकी खासी लंबे सांस की प्रैक्टिस है, उसके बावजूद इनका सांस टूट गया। लेकिन जो इन्होंने करप्शन के केसेस और करप्शन के जो फ्रंटमैन थे, शहबाज गिल साहब, बात सुने मेरी बात सुने ना, आपने बात किया, बात सुने, मैं डीएसएनजी पे हूं। ओहो भट्टी साहब, मेरी बात सुने, फिर आप कर लीजिएगा, फिर आप कर लीजिएगा। इधर बैठा हुआ है जो कुश्ती का पहलवान है, या जो हाथ लगा के भाग जाता है, या जिसका कबड्डी में बड़ा लंबा बात तो सुन लेना आप, मैंने ये बात नहीं की है। भट्टी साहब, बात तो सुन लेना, ऐसे ना करें। किसी का नाम लिए बगैर कहा है, कोई एक रिकवरी 0, कोई एक केस 0, कोई एक काम 0। भट्टी साहब, ये फेयर नहीं है मोईद, ये फेयर नहीं है, मैं डीएसएनजी पे हूं, ये फेयर नहीं है, 25 नहीं है, मैं डीएसएनजी पे हूं। अगर आपने अकेले प्रोग्राम करना, मैं चला जाता हूं। मैंने आपका माइक्रोफोन उतार दिया, अकेले प्रोग्राम। इरशाद भट्टी साहब, रुक तो जाएं, खुदा के लिए रुक जाएं प्लीज। नहीं रुके डॉक्टर, मैं एक्सप्लेन करता हूं। नहीं, मैंने शहबाज गिल का नाम लिया, कहा ये कबड्डी खेलते हैं या कुश्ती खेलते हैं। शहबाज, या ये सवाल इनसे करो, एक सवाल करो आपके लिए, एक सवाल करो, एक सवाल करो, यार प्लीज ना करें ना यार, एक सेकंड रुक जाएं, एक सवाल करें, ये माइक उतार के चले जाते हैं, एक सवाल नहीं बर्दाश्त कर सकते यार, एक सेकंड। मैंने पूछा है कि साहब की कारकर्दगी क्या है एज ए पाकिस्तानी, लिख के लाए, तो ना लिख के लाऊं, क्यों ना लाऊं लिख के, फैक्ट्स एंड फिगर्स ना लिख के लाऊं, आप उनको एक्सप्लेन तो क्यों ना लिख के लाऊं? यानी मैं कोई गलत कर रहा हूं? कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं, भाई जो कबड्डी और साहब के साथ आप खेल रहे हैं इस मुल्क के साथ, उसका जवाब दो। हमने होप दी आपको, हमने तब्दीली के लिए लाए थे, हम एहतसाब के लिए लाए थे, गिले सुनने के लिए नहीं लाए थे। शहबाज गिल साहब, इन्होंने जो 10 मिनट में आर्गुमेंट बिल्ड किया कि पाकिस्तान में बहुत ये हो गया, ये करप्शन थी, ये थी, मैं पहले तो इस बात को तमाम नाजरीन ने देख लिया, आल्दो के शो में गंद मच गया, जो कि नहीं मचना चाहिए था, और आइंदा इनसे गुजारिश है कि ये ऐसा ना किया करें। लेकिन बहरहाल जवाब इनको ये है कि इनको 10 मिनट लगे उनके काले करतूत बताने में, और हमें ये बताने में कि इतने काले करतूत के बावजूद भी आप इन लोगों को नहीं पकड़ सके। तो पहला फैक्ट तो एस्टैब्लिश हुआ कि इस मुल्क में बहुत लूटमार हुई। जो दूसरा इनका फैक्ट है कि हम किसी को अभी तक पकड़ नहीं सके, तो जनाब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो एक शख्स का नाम नहीं है जिसका नाम इमरान खान है। यहां सुप्रीम कोर्ट भी है, यहां हाई कोर्ट्स भी हैं। जब आप पकड़ के लाते हैं तो लोगों को स्टे भी मिलते हैं, लोगों को उसमें से रिलीफ भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 महीने के लिए, आपको याद है पनामा के ऊपर 3 महीने में उन्होंने काम करना था, 1.5 साल डे टू डे हेयरिंग में लगा था। जो केस 3 महीने में हल होना था उसको 1.5 साल लगा था। रॉटन अदालती सिस्टम है।
جو آپ کا پروسیکیوشن سسٹم ہے, تمام آپ کا جو سسٹم ہے وہ بالکل اس میں عدالت کو کوئی مدد ہی نہیں دی جاتی. عدالت کیسے فیصلے کرے؟ جو آپ کی پروسیکیوشن ہے وہ روٹن ہے. اس کی وجہ سے آپ کا انصاف کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے, کیونکہ عدالتوں کے سامنے نہ پراپر فیکٹس رکھے جاتے ہیں نہ پراپر پروسیجر ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ بھٹی صاحب نے جو ساری بات کی یہ حق بجانب ہے, لیکن کیا بھٹی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے قانون میں ہے کہ جب تک آپ کا مین اکیوزر نہ ہو مقدمہ نہیں چلتا؟ پہلے دن ہی اگلے اٹھا کے سلمان شہباز کو یو کے میں بٹھا دیتے ہیں, اس کے بعد پیچھے پاکستان کے قانون کے حساب سے مقدمہ ہی نہیں چل سکتا کیونکہ آپ کا مین اکیوزر ہی باہر بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو اس میں ایک جو ان کا 18,000 روپے لینے والا ملازم ہے جس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے, اس کو دبئی میں بٹھایا ہوا ہے. اب اگلا بھٹی صاحب کا اعتراض ہے کہ ہم ان کو واپس نہیں لائے. کیا ہم نے اس کے اوپر ایفرٹ کی یا نہیں کی؟ کیا پہلے کسی گورنمنٹ نے اس طریقے کے کام کیے جو ہم نے کیے؟ پہلے تو یہ تھا کہ مکمکا کے کھیلو, ہم بھی ان کے ساتھ مل کے کھیلتے, نہ ہماری گورنمنٹ کو کوئی مسائل ہوتے, نہ ہمارے خلاف کوئی گردانے پڑ سکتا یہاں پر بیٹھ کے. ایسے لگتا سب مل جل کے چل رہا ہے. پہلی حکومت ہے عمران خان کی قیادت میں جو اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان اے بروکن سسٹم. آپ بتائیے کہ جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا اس میں وکیل کی جو سیلری تھی وہ 70 کروڑ روپے خواجہ حارث نے لیے, 70 کروڑ روپے انہوں نے فیس لی, اور جو مقابلے میں نیب کا پروسیکیوٹر اس کا کیس لڑ رہا تھا اس کی 1.5 لاکھ روپے سیلری ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا؟ ہم نہ عدالتی نظام بدل سکتے ہیں, نہ ہم پروسیکیوشن کا نظام اوور رائٹ بدل سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی 2/3 میجورٹی. ہم نے لوگوں کی کہ 70 کروڑ کے فگر کی ویریفیکیشن نہیں ہے, آپ نے کہہ تو دیا ہے نا, وہ بھی ایک الزام بن جائے گا نا. خواجہ حارث اور ان کی ٹیم یہ کہے گی کہ آپ اچھا چلیں آپ کا الزام چلیں وہی ٹھیک ہے, تو 1.5 لاکھ سے تو زیادہ ہوگی نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 1.5 لاکھ سے تو زیادہ ہوگی نا. میرا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. 1.5 لاکھ سے تو زیادہ ہوگی نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ ٹھیک ہے, آپ کا فرض بنتا ہے اس کو کریکٹ کرنا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی صرف کلیریفائی کر دیا ہے کہ بھئی اس کی ایویڈنس نہیں ہمارے پاس. ہم نے مشکل حالات میں بھی آ کے نیب کے پروسیکیوٹرز کی تنخواہیں ڈبل کی. ہم نے اس کے باوجود ڈپارٹمنٹلائزیشن کرنے کی کوشش کی. ماضی میں جو شہزاد اکبر صاحب کی جگہ پہ لوگ تھے وہ لوگوں کو پولیٹیکلی ہراس کرتے تھے, وہ لوگوں کو پولیٹیکلی بلیک میل کرتے تھے اور جائیدادیں بناتے تھے. کیا شہزاد اکبر صاحب نے کوئی ایسا کام کیا؟ شہزاد اکبر صاحب کی پرفارمنس یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور لوگوں کے سامنے لائیں. مجھے ایک بریک لینی ہے. آپ کا موقف بڑا واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے. میرے ساتھ رہیے. سعید قاضی صاحب ابھی تک ناظرین اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد سعید قاضی صاحب سے شروع کرتے ہیں, پھر ڈسکشن کو لے کر آگے چلتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ڈسکشن کچھ ان ایکسپیکٹڈلی تھوڑی ہیٹڈ ہو گئی, لیکن بہرحال آئی ایم ہیپی کہ شہباز گل صاحب کا ایک موقف جو ہے, ایک پوزیشن جو ہے ان کی آ گئی. اور میں سعید قاضی صاحب کی طرف چلتا ہوں. سعید قاضی صاحب, شہباز گل صاحب کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کا جو موقف ہے حکومت کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اس میں صرف ایک اکائی یا ایک یونٹ یا ایک پلیئر نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں حکومت ہے. یہاں پولیس ایک پلیئر ہے, یہاں پروسیکیوشن ایک پلیئر ہے اپنے کلچر کے ساتھ, یہاں کورٹس ہیں, یہاں نیب ہے, یہاں میڈیا ہے, یہاں ریلیف کا کلچر ہے, یہاں بڑے عجیب طریقوں سے کیس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کو ملک سے دھڑا دیا جاتا ہے, وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. پھر قانون کہتا ہے کہ چونکہ پرنسپل ایکیوز یہاں پہ نہیں ہے, اس لیے اب اس کیس کی نہ تو انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, نہ یہ کیس چل سکتا ہے. پرنسپل ایکیوز کو بلانے کے لیے اگر آپ قانونی راستے اختیار کرتے ہیں, اس میں آپ کو مدد نہیں ملتی کسی قسم کی. تو یہاں حکومت بھی اگر عمران خان صاحب کی ہے کہنے کو, وہ بڑی بے دست و پا ہے اور بڑی پھنسی ہوئی ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی اور اہم فریز استعمال کی کہ ایک بروکن سسٹم کا بات کی انہوں نے. میں اس ساری سچویشن کو فرام دی پوائنٹ آف ویو آف اے کامن مین بات کروں گا ایز یوزول. بات یہ ہے کہ یہاں پہ نیب کے پیسے میری جیب سے جاتے ہیں, ایف آئی اے کے پیسے میری جیب سے جاتے ہیں. آج عام آدمی گلی میں یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر ان انکوائریوں کا مقصد کیا ہے, یہ جو ہو رہی ہیں. اور میرے خیال میں یہ کامن نالج ہے, ایل ڈی اے یا سی ڈی اے کے ایک ٹھیکیدار کو پکڑ کر اندر کریں تو نیچے سے اوپر کی کرپشن بتا دے گا. جیسے میں نے کل ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جو میرا طریقہ تفتیش ہے, اگر ہم نے بندہ پکڑنا ہو تو صرف تھانے دار کے سامنے بٹھا دیں اور وہ لائی ڈیٹیکٹنگ ٹیسٹ استعمال نہ کریں جسے لتر کہتے ہیں, وہ سامنے پڑا ہو, یہ سب بتا دیں گے. میرا آج ایک اور سوال ہے آپ سے, ارے بھائی یہ انکوائریاں کیوں کرتے ہو؟ یہ میرا کامن نالج ہے کہ یہ تمہاری تمام رولنگ ایلیٹ کرپٹ ہے ٹو دی کور.
میں ایون کیبنٹ میں میں سوال اٹھاتا ہوں, بہت سے سوال ہیں آپ کے کامرس منسٹر کے اوپر اسٹیل مل کے حوالے سے, وہاں پہ چیزیں موجود ہیں, ڈاکیومنٹس میں بھیج دیتا ہوں, قائمہ کمیٹی میں جا کے کہا. مجھے بتائیں, اچھا ان کا میں جواب, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا, میں نے آدھا گھنٹہ پورا سنا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیا انکوائری ان کو پکڑنے کے لیے کرتے ہو؟ لے آؤ باہر وہ کیسٹس دکھاؤ ہمیں, جب یہ باہر آ کے وکٹری سائن بناتے ہیں. کون ہے اس میں جس نے کک بیک نہیں کھائی؟ تو کیا ہم یہ باور کر لیں کہ تمہاری انکوائریوں کا مطلب ہمیں ان کو پکڑنا نہیں ہوتا, کوئی اور ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں ارشد ملک صاحب کے ساتھ کیا ہوا جو ملزم کے گھر گیا ہوا تھا؟ یہ کیوں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریاست کے جو مالکان ہیں, جو بھی ہیں, وہ یہاں پہ انکوائری, کرپشن ان کا مسئلہ نہیں ہے. تیسری بات, یہ جو میرے بھائی شہباز گل نے کہی, اٹ از اے بروکن سسٹم. استعفیٰ دیں, باہر آئیں, عوام کے پاس کہیں ہم سے یہ نہیں ہوتا جب تک ہمیں 2/3 میجارٹی نہیں دیتے. ہمیں تو کرپٹ لوگوں کو جن کے خلاف نیب میں, خسرو بختیار کے خلاف 100 ارب کی رپورٹ میں نے دی, کس نے دی؟ اور یہ کیا کریں, عمران خان کیا کریں؟ 4 بندے ادھر ہوں گے تو ان کی گورنمنٹ ادھر ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں یہ کون نہیں ہونے دے رہا؟ اور اس کا مطلب ہے اٹس آل فورس. یہ مذاق ہے, اس ملک کی عام آدمی کی انٹیلیجنس سے مذاق ہے یہ جو اس کو بند کرو. میرے پیسے سے میرا پیسہ لٹ گیا, یہ کھا گئے, میرے پیسوں سے 4 ادارے. اب میں آپ کو سوال, مجھے بتائیں یہاں پہ کسی نے عدالت نہیں بننے دی, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہاں کے نیب کا جج نہیں تھا کہ جو چارجز فواد حسن فواد پہ تھے اس کو ہم ٹرائی کر سکیں. کون رکواتا ہے؟ کہاں ڈیلیں ہوتی ہیں؟ قاضی صاحب کیا کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو ہمارے ساتھ. صحیح قاضی صاحب, نہیں سعید قاضی صاحب سر, میں معذرت کے ساتھ سر, جو آپ سب کچھ کہہ رہے ہیں یہ باتیں ہم روز ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی دہراتے ہیں, اخباروں کے کالمز میں بھی دہراتے ہیں. ان باتوں کو سن کے بھی تو یہی احساس ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ پکڑ لو, مار دو, لٹکا دو, لیکن ہمارے پاس کوئی لیگل پروسیس نہیں ہے نہیں کرپشن کو. نہیں میں عرض کرتا ہوں سولوشن کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام جو پرتیں ہیں اس رولنگ ایلیٹ کی, دے آر پارٹ آف دی پرابلم, وی آر پارٹ آف دی پرابلم. یہ لوگ جو ہیں, مجھے بتائیں, مجھے تمام ادارے ان کے پاس, ذرائع پیداوار ان کے پاس, یہ 1.5-2% لوگ جو ہمارے سروں پر سوار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں این بلاک این میس انہیں تاریخ سے کوڑے دان میں پھینکنا ہوگا. یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں سسٹم بروکن ہے, اگر سسٹم بروکن ہے تو میں نے ٹھیک کرنا ہے. مطلب آپ کا بڑا, آپ نے پارلیمان نے ٹھیک کرنا ہے نا. آپ کا آرگومنٹ سامنے آ گیا. جی ارشاد بھاڑی صاحب, دیکھیں نا یہ ایک جنرلائز سچویشن ہے نا کہ اس طرح ہے سارا کچھ, یہ سب کو پتہ ہے کہ اس طرح ہے, سسٹم بروکن ہے, کیا کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہربانی سسٹم ڈیلیور نہیں کرتا. مہربانی شہباز گل صاحب کی, اور یہ واقعی ٹھیک ہے کہ میرے بڑے پسندیدہ فیورٹ, اور ہم بڑے اچھے دوست ہیں, پنڈ سے آئے ہیں دونوں, کھڈ سے نکلے ہیں دونوں, مقام مسلح ہیں دونوں کو کوئی نہیں کرتا. دوسری بات ہے کہ شہباز گل صاحب اگر ٹی وی آگے لگا ہو تو یہ ایک پوری فائل ہے جو میرے نوٹس کی لکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. یہ 10 والیومز کے نوٹس ہیں, 15 والیومز کے نوٹس ہیں, یہ کرپشن کے نوٹس ہیں, یہ ٹی ٹیوں کے نوٹس ہیں, یہ سارے, اور اسی طرح کی 100 فائلیں میں میرے گھر پڑی ہوئی, میں فجر تک نوٹس لکھتا ہوں. نہیں, میرا جو کام ہے میں نے تو وہ کرنا ہے نا, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ لکھ کے لاؤ, چیزوں کو حقیقت کے مطابق بیان کرو. نمبر 1. نمبر 2, شہباز گل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ماضی کو نہ بھولیں. ماضی والے کرپٹ تھے, ماضی والے نااہل تھے, ماضی والے برے تھے, ماضی والے ہمیں چیٹ کر کے گئے, لٹ کے لے گئے, گھروں سے لے گئے, اسی لیے آپ کو لائے ہیں. اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. اچھا, اب چیف منسٹر سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہہ دیا ہے کہ سی ایم سندھ جو ہیں وہ شوگر انکوائری کمیشن کے سامنے نہیں آ سکتے, جبکہ سی ایم پنجاب پریزنٹ ہو گئے ہیں, اسد عمر بھی پریزنٹ ہو گئے. آپ کیا کریں؟ آپ سوال دوسری میں کیسے لے کے جائیں؟ نہیں, وہ میں کرتا ہوں, وہ نہیں جائیں گے, میں جواب دیتا ہوں, وہ نہیں جائیں گے, ان سے سوال میں جواب دیتا ہوں. ماضی والے کرپٹ تھے, چلے گئے, آپ آ گئے, آپ نیک ہیں, آپ اس سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں, آپ کے 2 ایجنڈوں کے ساتھ. نمبر 1 سی ایم سندھ کو چھوڑے, نمبر 1 احتساب, نمبر 2 ریفارمز. آپ نے پولیس کی ریفارمز کی, ثانیہ ساہیوال پہ قطر جا رہے تھے, عمران خان کہا کہ میں واپس آ کے کروں گا. آپ نے تھانہ کچہری کی ریفارمز کی, آپ نے عدالتوں کی ریفارمز کی, آپ نے یہ جو ریلیف مل جاتا ہے, سٹے مل جاتا ہے, جس عدالت میں جاتے ہیں جج نیب کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے, تمہارے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں. اب میں کاؤنٹر اور تمہارے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں. وہ ثبوت کدھر ہے؟ اگر عمران جو شہزاد اکبر صاحب ہمیں پریس کانفرنسز میں ثبوت دکھاتے ہیں, وہ عدالتوں میں کیوں نہیں پیش ہوتے؟ اب دیکھیں وہ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ لوگوں کو سمجھنے تو دینا کہ کیوں نہیں چلے جاتے, اور جو چلے گئے ہیں وہ کیوں نہیں آتے؟ میں پرائم منسٹر عمران خان ہوں, اور کیوں کیبنٹ کو عمران خان کو رحم آ جاتا ہے نواز شریف صاحب پر جب باہر بھجوانا ہوتا ہے؟ میں کیوں کوٹ لکھپت
वापस से शहबाज शरीफ उठ के PIPAC का चेयरमैन बन जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के? देखें इरशाद क्यों साहब, इनको अनोखे रिलीफ मिलते हैं, क्यों इनको अनोखी सहूलतें मिलती हैं, क्यों इनको अनोखी मराहत मिलती है इमरान खान के दौर में? प्राइम मिनिस्टर कहने को प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का होता है उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि इतनी आसान से कानून बना ले। अगर पुलिस रिफॉर्म का कानून बनाएगा, उसके पास असेंबली में नंबर ही नहीं है और सेनेट में है ही नहीं, उसके पास सपोर्ट ही नहीं है, कहाँ से बनाएगा तो रिफॉर्म? फिर अब करना क्या चाहिए? इसको धक्का लगाना चाहिए कि इसको छोड़ के चले जाना चाहिए? अच्छा गिल साहब अब बात यहीं तक पहुंची। मैं आज ये भी देख रहा था कि ये इससे जुड़ी हुई बात है, लोग ये ना समझें कि कोई अलग बात है। मैं देख रहा था आज नेशनल असेंबली के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने एक दो को छोड़ के कोरोना के हवाले से जो उन्होंने स्पीच की, वो सब सिर्फ अपने विजिबिलिटी की खातर कि मैं नज़र आ जाऊं कि मैं भी बोला था, मेरी जज्बाती तस्कीन हो जाए, एक रिकॉर्ड पे आ जाए कि मैं बोला था। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या बात करनी है, किसी ने कोई सब्सटेंटिव बात नहीं की, किसी ने कोई रेलेवेंट बात नहीं की। अपोजिशन और हुकूमत के जो ट्रेजरी के लोग हैं वो एक दूसरे के सवालों के जवाब या इल्ज़ामात देते रहे, किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। सो जब सम टोटल लेवल ही नहीं है कोई थिंकिंग या थॉट का इस मुल्क में, तो ये जो सारी रिफॉर्म वगैरह की बात कर रहे हैं भट्टी साहब और ये जो शहजाद अकबर साहब करना चाह रहे हैं, ये तो कैसे होगा? ये नहीं होगा। मोहित देखें, पहले तो भट्टी साहब ने जो बात की मैं उसको सेकंड करता हूं कि कैमरे से बाहर, आपके स्टूडियो से बाहर मेरे भट्टी साहब से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं, आज के बाद भी करूंगा, पहले भी करता था। लेकिन बहुत सारे दूसरे पॉलिटिशियंस जिन्होंने अपनी करप्शन छुपानी होती है और वो मीडिया के साथ मीठे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगले दिन ये दुर्गत बनाएंगे मेरी, उनकी बहुत सारी फाइलें, बहुत कुछ अवाम में होता है। मेरी प्रॉब्लम ये कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मेरी पार्टी पे मेरा सगा भाई भी अगर हमला आवर होगा तो मैं डट के जवाब दूंगा, मैं अपनी जाती रिलेशनशिप बचाने के चक्कर में नहीं होऊंगा। जिस जगह पे मेरे लीडर ने मुझे खड़ा किया हुआ है वहां पे मैं 1 इंच स्पेस नहीं दूंगा। उससे कई दफा फिर गर्मा गर्मी हो जाती है और दोस्त समझते कि मेरा रिएक्शन वही होगा जो नॉर्मल टिपिकल बहुत सारे पॉलिटिशियंस का होता है। लेकिन अगर आपकी पार्टी ठीक नहीं है तो भी आप इसी तरह से उसको सपोर्ट करेंगे, यानी आपका इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। डॉक्टर शहबाज, मैं यहां आता हूं, आपका इंडिपेंडेंट नहीं होगा पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ पार्टी का होगा। बिल्कुल मोहित होगा जहां पे होगा। अब मैं आपको सिर्फ क्लियर कर दूं कि आज मुझे हैरानी क्यों हुई। आज मुझे हैरानी इसलिए हुई कि हम सामने लेके आए कोई कम से कम 15 लोगों के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके अकाउंट्स की डिटेल, सब कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिसमें यह बताया, मैं अब स्क्रीन पर नाम नहीं बता सकता, लोगों के बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस लाहौर से, सियालकोट से, जो डेवलपर्स हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के, वो ये कहते हैं कि हमने पार्टी के लिए पैसा दिया हमजा शहबाज को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट में जमा करवा लिया। इसी तरीके से जिस बंदे की 18,000 रुपए तनख्वाह है वो 2-2 मर्सिडीज खरीदता और बेचता है, इसी तरीके से वो अरबों रुपए की उसके अकाउंट में टीटी लगती हैं। हमने आज 15 लोगों की ये इंफॉर्मेशन दी, तो क्या इसकी सताइश होनी चाहिए या ये होना चाहिए कि शहजाद अकबर साहब ने ये नहीं किया? अब क्या शहजाद अकबर साहब वही बन जाए जिस तरह का नून लीग का एहतसाब था कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ के डालें? भाई आपने किसी कायदे कानून के तहत बात करनी। बाकी मेरे दोस्त काजी साहब हैं, अगेन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनका मुझे नहीं पता, शायद उनको मेरी ये मिसाल भी बुरी लग जाए, जैसे पहले कबड्डी वाली लगी मेरे दोस्त को। इंसान को गर्मी लगती है तो इंसान अपनी शर्ट फाड़ के नहीं फेंक देता, बटन खोलता है, थोड़ी सी जगह बनाता है कि हवा लगे। अब मैं अगर काजी साहब को बताऊं कि मैं ये नहीं कह रहा जिसमें काजी साहब काम करते हैं उस इदारे को मैं नहीं कह रहा, लेकिन कल को किसी इदारे में काजी साहब काम कर रहे हो, मैं इनके सामने उनकी कोई माली मामलात की चीज रखूं तो काजी साहब क्या रिजाइन कर देंगे उसी टाइम? नहीं करेंगे। काजी साहब एक प्रैक्टिकल आदमी है, वो रियलिटी में रहते हैं, वो खुद बुरा काम नहीं करेंगे, बुरे काम को बचाएंगे। लेकिन लार्जर सिस्टम में तो करप्शन हो रही होती है, लार्जर सिस्टम में तो पूरी दुनिया में करप्शन हो रही, आपने उसके खिलाफ लड़ना है। ये आर्गुमेंट बिल्कुल भी मानी खेज नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो रिजाइन करके चले जाएं, चोरों को दे दें गवर्नमेंट रिजाइन करके, ताकि इसी तरह से शहजाद अकबर साहब जिस तरह आज बता के गए कि कैसे लूटा गया इस मुल्क को, कि हम सबको इतना बेवकूफ समझा जाता है कि हमें यह बताया गया नैब में कि मेरे पास 10 भैंसें हैं और उससे करोड़ों रुपए की मेरी आमदन है 10 भैंसों के साथ, हमें यह बताया जाता है ये सुनने के लिए। तो कहने का मतलब यह है
کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک ایسا پرائم منسٹر, ابھی کہا قاضی صاحب نے سب پولیٹیشین کرپٹ ہیں, میں بیٹھا ہوں سامنے قاضی صاحب سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں بتائیں میری کو کرپشن, چھوٹی موٹی کرپشن پاکستان میں سرکاری گاڑی غلط استعمال کرنا, دفتر غلط استعمال کرنا, چائے کی پتی غلط استعمال کرنا, ٹی بیگ استعمال کرنا, گھر والوں کو آسائش دینا, یہ تو نارمل بات ہے, اس کو کرپشن نہیں سمجھا جاتا. میں آپ کے سامنے سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میں نے کبھی ایک دھیلے کی اس طرح کی بھی کرپشن نہیں کی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے. تو عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, آپ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دیا. ایسے بلینکٹ سٹیٹمنٹس نہ دیں جیسے آپ ایماندار بیٹھے صحافیوں میں, جہاں پہ کرپٹ صحافیوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے, وہاں پہ آپ جیسے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں, تو ایسے پولیٹکس میں بھی ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پاکستان کو اگر پہلی دفعہ کوئی ایسا لیڈر ملا ہے جو لوگوں کے ساتھ مکمکا نہیں کر رہا, مکمکا کر کے ہم بھی اگلے 5 سال آرام سے یہ جو 3 سال رہتے ہیں یہ بھی کریں, اور ہم نون کے ساتھ ایک کر لیتے ہیں پیکٹ کہ پیپلز پارٹی کو نکر میں لگاتے ہیں, آئیں ہم اور آپ مل کے کھیلتے ہیں, یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمکا کر لیتے ہیں کہ نون کو نکر میں لگاتے ہیں, آئیں ہم مل کے کھیلتے ہیں. ہمیں یہ پولیٹکس نہیں کرنی آتی. ایک انسان آیا پہلی دفعہ جو اس بروکن سسٹم میں بھی ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بجائے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی, بجائے اس کی ستائش کرنے کی, ہم اس کو بھی تانا زنی کرتے ہیں. تو یہ میرا بریک لینے دیجیے, مجھے ایک بریک لینے دیجئے. ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے ناظرین کہ سسٹم بروکن ہے, اور سسٹم کو ریفارم کرنے کی صلاحیت جو ہے اس سسٹم میں نہیں ہے, کیونکہ صلاحیت ہونی چاہیے تھی نیشنل اسمبلی کے اندر. اور آج جو وہاں پہ کرونا کے حوالے سے ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کو دیکھ کے انتہائی دکھ اور صدمہ ہوتا ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی انٹلیکچوئل کیپیسٹی اور تھنکنگ ایبلٹی جو ہے, وہ تمام لوگ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں, ان میں کوئی ایسی صلاحیت ہے ہی نہیں. اگر ایسی صلاحیت ہو تو جب وہ بولیں اور وہ ڈیبیٹ کریں تو وہ صلاحیت وہاں آپ کو 5 منٹ میں نظر آ جائے گی. جس شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا اچیو کرنا ہے, 5 منٹ میں ہی اس کا سارا میٹل جو ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آج سارا دن ڈیبیٹ ہوئی ہے, کسی قسم کا کوئی میٹل وہاں پہ سامنے نہیں آیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. صحیح قاضی صاحب, اگر آپ کی طرف آؤں, آپ نے بہت خرابیاں سسٹم کی بتائیں. آپ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ریفارم کرنا ہے, اس کو ریفارم کرنا ہے. پھر کچھ ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس میں اضافہ کیا. لیکن صحیح قاضی صاحب, بنیادی بات تو یہ ہے کہ نہ میڈیا میں کسی کو پتہ ہے کہ سسٹم کس طرح سے چل سکتا ہے اور ریفارم ہو سکتا ہے. ہم سخت باتیں تو کر دیتے ہیں کہ ایویڈنس ہے, اس کو پکڑتے کیوں نہیں, اس کو لٹکاتے کیوں نہیں, اس کو پھندا کیوں نہیں دیتے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتیں انتہائی کوشچنیبل طریقے سے لوگوں کو ریلیف دے دیتی ہیں. جو لوگ اس ملک سے دھوڑ جاتے ہیں ان کو وکلا دھوڑا دیتے ہیں. لیگل کمیونٹی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ ہر قسم کی کرمنل ایڈوائس اپنے موکل کو دیتے ہیں. حالانکہ جو زیادہ تر ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پر اب وکلا کمیونٹی کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں, وہ اپنے موکل کو اگینسٹ لا جو ہے ایڈوائس نہیں دے سکتے ہیں. یہاں لوگوں کو دھوڑا دیا جاتا ہے, اس کے بعد آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ اب چونکہ یہ ہے نہیں, یہ کیس چل نہیں سکتا. عدالتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری اسٹریٹجی ہے, لیکن عدالتیں بھی ایگری کر لیتی ہیں. اس موجودہ صورتحال میں کیسے وہ سب کچھ ممکن ہوگا ڈیلیوری, جس کی آپ بات کر کے غصے میں آگے چل پڑتے ہیں؟ دیکھیں, میں تھوڑا سا جواب بھی اپنے بھائی کا دینا چاہتا ہوں. ہم ظاہر ہے کیریئر جرنلسٹ ہیں, ملازمتیں کرتے ہیں, کبھی یہاں کی کبھی وہاں کی, اور ہمارا احتساب بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اندر بڑے کرپٹ لوگ ہیں. ہمارا دکھ یہ ہے کہ ان کو بھی کسی نے نہیں پکڑا. سوال یہ ہے کہ یا پھر یہ بھی کہہ دیں کہ یہ بھی نوکری کر رہے ہیں, یہ ہماری زندگیاں بدلنے نہیں آئے تھے. سیاست کو صحافت سے کچھ رشتہ ہے, مگر سیاست ایک بڑا مقدس پیشہ ہے. یہ اگر آپ نوکریاں کرنے آئے تو آپ بھی کریں. وہ نواز شریف نے بھی کی, بے نظیر صاحبہ نے بھی کی, سب نے کی, آپ بھی کر کے نکل جائیے گا. ہمیں دکھ اس لیے ہے کہ ہمیں آپ سے توقعات تھی. آپ مجھے بات ذرا مکمل کرنے دیجیے گا. عمران خان کے بارے میں ذاتی طور پر ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی شک نہیں ہے, مگر مین از آلسو نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. آپ یہ تو کر سکتے تھے. میں مثالیں دیتا ہوں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ اختر حسین شیخ, اس کو ہاتھ نہیں لگا سکا, وہ وزیر تبدیل کروا دیے. انکوائریاں پڑی ہوئی ہیں, ایک انکوائری تو ابھی دوبارہ اب جا رہی ہے. مجھے بتائیں, ندیم بابر کو آپ نے وہاں بٹھا دیا. یہ تمام کارٹل جس کے بارے میں آپ کی گورنمنٹ نے جو رپورٹ نکالی, اس سے پتہ چلا کہ اس ملک کو کھوکھلا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تھے, اور یہ زرداری صاحب نے معاہدے کیے تھے. آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان کو کنٹینیو کریں, اور ان لوگوں کو مین از آلسو نون بائی دی کمپنی ہی اوائڈس. میں ایز اے پالیٹیشین میرے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ہے جتنی آپ پر ہے اور عمران خان صاحب پر ہے. اگر آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہوں گے جو نواز شریف کے ارد گرد تھے تو میں ڈسٹنکشن کیا کروں؟ میں کس کے آگے رہوں؟ مجھے پتہ ہے سسٹم بروکن ہے, مجھے پتہ ہے عمران خان جو ہے وہ درست آدمی ہے, مگر وائی آل دیٹ بیوروکریسی, تمام وہ لوگ آج خان صاحب کے ارد گرد موجود ہیں, وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ 22 ارب کی یہ ذرا جواب لے لیتے ہیں. جی ہمیں پتا تھا اس کا جواب لے لینا, ورنہ بات بنے گی نہیں نا. مجھے میں گل صاحب نہیں
یہ مجھے سوال بتائیں سوال آ گیا نا سر, اور رجسٹر ہو گیا آپ کا سوال کہ ہم صحافیوں میں اگر بددیانت ہے تو ہمیں نکالیں, ہمیں پکڑیں, مگر یہ جو آپ نے اپنے ساتھ لوگ بٹھا رکھے ہیں یہ آپ کی شخصیت پر بھی وہی شیڈوز ڈالتے ہیں جو پچھلے حکمرانوں پر تھے. جی گل صاحب اس کو میں دیکھیے ذرا رکیے سر, گل صاحب میں اس کو تھوڑا ریفائن کر دوں کہ اگر پرائم منسٹر کے آگے پیچھے کمپرومائز لوگ نظر آتے ہیں, پرائم منسٹر خود ان کے خلاف ایکشن نہیں لے پاتے, تو پھر تو مسئلہ ہے. اچھا معید, اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں. پہلے تو یہ کہ ہمیں اتنی زیادہ نا امیدی نہیں پھیلانی چاہیے. پہلی دفعہ کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے, ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے ہاں ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو عوام کے پائی کا حساب رکھتا ہے. ایک تبدیلی آئی ہے گریجول, آپ کے پوری دنیا میں جہاں بھی سویلائزیشن ہوئی ہے وہ گریجول ہوئی ہے. دوسری بات میں آپ کو کرتا ہوں, کیا پہلے ثانیہ نشتر تھیں؟ کوئی احساس پروگرام ایسا چلتا تھا؟ کیا پہلے آپ کے بہت سارے اور جو پرائم منسٹر نے اپنے ساتھ لوگ لا کے لگائے ہیں, ڈاکٹر عارف الوی جیسے لوگ تھے پہلے؟ کیا اس طرح کی مثالیں پہلے موجود تھی ساری کہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ نارمل لائن میں لگ کر جہاز کا سفر کرے, اور اگر اس کا N95 کے ماسک کا آپ سوال کریں تو اگلے دن جواب دے آپ کو؟ دیکھیں بہت تبدیلی آئی ہے. کیا پہلے آپ کا پرائم منسٹر اپنی سوئی گیس کا بل خود دیتا تھا؟ کیا پرائم منسٹر آفس کے اندر, آپ بھی کئی دفعہ آئے معید صاحب, کیا وہاں پہ وہ کھابے چلتے ہیں آپ نے دیکھے؟ بھٹی صاحب بھی آئے ہیں, کیا بسکٹ اور چائے پہ ٹرکھائے جاتے تھے لوگ؟ کچھ نہیں ملتا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں آپ کو سارا دن بھوکے مرنا پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ بہت بہتری آئی ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ واشنگ مشین ہے جس میں آپ گندے کپڑے ڈالیں اور ڈٹرجنٹ بھی گندا ڈالیں اور عمران خان آپ کو سب کچھ دھو کے ایک منٹ کے لیے صاف کر دے. اور بھائی ساری قوم کا مسئلہ ہے, اخلاقیات تباہ آپ نے پورے 70 سال میں کی ہیں. ایک بندہ آیا جو بالکل الگ تھلگ ہے, جس کو نہ آپ لوگ جانتے نہ وہ آپ کو جانتا. میں اخلاقیات کی بات کرتا ہوں, آپ کے قومی اخلاقیات کی بات کرتا ہوں. اس نے ایک بالکل یہ چھوڑ دینا, سارے میں سے 5% لوگ ہمیں گالیاں نہ دیں, پھر ہمارا استحصال بھی کرتے ہیں, ہمیں جوتے بھی مارتے ہیں, ہمیں بھوکے بھی مارتے ہیں. اب شروع ہو گئے, ہمیں گالیاں نہ دیں, پھر آپ شروع ہو گئے, گالی نہ دیں. نہیں پھر آپ شروع ہو گئے, انہوں نے الیکٹ کیا آپ کو. قاضی صاحب آپ بات کرنے دیں نا, عوام کی اخلاقیات پہ آپ بات نہ کریں, دوسرے بندے کو بات کرنے دیں. قاضی صاحب بات کرنے دینا, آپ کے شو کی میں مثال دوں گا. نہیں, آپ کے شو کی میں مثال دیتا ہوں, آپ ہی کے شو کی مثال دیتا ہوں. آپ اس ٹائم بڑا سنجیدہ منہ کر کے بات سن رہے تھے جب آپ کے ایک کولیگ نے کہا کہ یہ شہباز گل کی کیا اوقات ہے, یہ کسی کے بارے میں ٹویٹ کرتا ہے. کیا مہذب سیاسی ملکوں کے اندر اس طرح کے شوز کیے جاتے ہیں یا لوگوں کا ایسے ذکر کیا جاتا ہے؟ آپ بھی شامل ہیں حضور. ہم سب مڈل کلاس کو کچلتے ہیں, اگر کوئی میرٹ پہ آتا ہے ہم اس کو کچلتے ہیں. ہم سب وڈیروں کا پانی بھرتے ہیں. آپ کے اپنے شو میں ہوا, کیا آپ نے روکا تھا؟ کیا آپ نے وہاں پہ روکا تھا؟ کیا آپ نے غلط کہا تھا؟ کیا آپ نے غلط کہا تھا قاضی صاحب؟ اور وڈیروں کا پانی بھرو نہ, پھر تقریریں نہ کیا کرو, بھاشن نہ دیا کریں. نہیں قاضی صاحب, عمران خان صاحب کو کہیں بھاشن دینا بند کر دیں. اگر کرپٹ لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے ہیں تو بھاشن بند کر دیں. میں نے آپ کو کبھی گالی نہیں دی, نہ کبھی کسی کو دوں گا, لیکن بھاشن نہ دیا کریں. میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. بہت کچھ کیا یہ اور فروئی باتیں نہ کریں, بہت کچھ فروئی باتیں نہ کریں. چائے کی پیالی کا مسئلہ نہیں ہے, عام آدمی کی زندگی کا مسئلہ ہے. قاضی صاحب ایک سیکنڈ, ذرا اس میں ایک سیکنڈ. قاضی صاحب ایک سیکنڈ, آپ بھی ادھر ہی تھے, ہم بھی ادھر ہی تھے. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بات سن لیجئے, آپ پہلے بھی ادھر ہی تھے, لیکن اب آپ کے سامنے جذباتی ایشو آپ نے کھڑا کر دیا ہے. ہو گیا آپ کا پوائنٹ. جی میں صحیح ہے. ہاں جی, میں صرف کہ ہم ایز اے قوم 5% لوگ ہیں جو رول ریگولیشن پہ چلنا چاہتے ہیں, باقی 95% ہماری قوم جو ہے وہ لاز کو وائلیٹ کرتی ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سناتا ہوں. ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے, وہ چیریٹی کرنے کو تیار نہیں, 20 کروڑ کی 5 لاکھ تو عمران خان ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے, وہ چیزیں امپروو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گی. اور سعید قاضی صاحب, شہباز گل صاحب, میں روک لیتا نا, آپ کی صفوں میں جرائم پیش کی وجہ سے ایک ورچوئل ریئلٹی ناظرین مجھے افسوس یہ آپ کی صفوں میں بھی ہے, ہر جگہ پہ ہے وہ, ہر بندہ مختلف جگہ. ذرا کائنڈلی گالیاں دیتے ہو عوام کو, سر کائنڈلی رک جائیں پلیز. پروڈیوسر صاحب مائک بند کر, سر پلیز رک جائیں. پروڈیوسر صاحب مائک بند کر, ڈاکٹر شہباز ہر جگہ وتیرا ہے. سر پلیز رک جائیں, پروڈیوسر صاحب مائک بند کر دیں پلیز. ٹھیک,
ارشاد بھٹی صاحب دیکھیں سارے جرنلسٹ اور سارے ایکسپرٹ جو ہیں وہ تیل لگا کے کبڈی کی طرح اس ڈسکشن سے نکل جاتے ہیں. ہمارا بڑا سیریس کلچرل پرابلم ہے. ہماری قوم کے اندر اس قسم کی اخلاقی ایتھیکل ویلیوز ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں جس طرح مغرب کے معاشروں میں ہیں. وہ پارلیمنٹ نے ڈیولپ نہیں کی ہیں, نہ کسی پرائم منسٹر نے ڈیولپ کی ہیں. وہاں اخلاقی موومنٹس اور تحریکیں چلی ہیں جس کی وجہ سے ایک ہیلدی پولیٹیکل معاشرہ ہمارے وجود میں آیا ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ نیپوٹسٹک اکبر پروی میں ہی بلیو کرتے ہیں, اور یہ اکبر پروی کا ایک کلچر ہے. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے, دونوں ٹھیک ہیں, سعید قاضی صاحب بھی ٹھیک ہیں, شہباز گل صاحب بھی ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کہ 22 سال کی سٹرگل کے بعد عمران خان آتا ہے. 22 سال کی سٹرگل کے بعد تحریک انصاف حکومت میں آتی ہے. عمران خان ہر شعبے میں بتاتے ہیں کہ میرے پاس ٹیم ہے, ہر مسئلے کا حل بتاتے ہیں, اپنی ٹیم کا یوں تعارف کراتے ہیں کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, وعدے دعوے نعرے. اس کے بعد خسرو بختیار پیپلز پارٹی میں بھی شامل تھا, نون میں بھی شامل تھا شہباز گل صاحب کے عرض کے لیے, رزاق داؤد مشرف کے ساتھ بھی شامل تھا, کاف لیگ میں بھی شامل تھا, ان کے بھی شامل تھا. ندیم بابر شہباز شریف کی ہر ٹاسک فورس میں شامل تھا. علیم خان کاف لیگ میں بھی شامل تھا, مشرف کے دور میں بھی شامل تھا. اعظم خان صاحب جن پہ الزامات لگتے ہیں جو آج پوری حکومت چلا رہے ہیں, ان کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھ لیجیے گا. اور دوسری بات جو آج انہوں نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر نے نئی بات بتائی ہے, کوئی نئی بات نہیں بتائی. یہ 2 گھنٹے 10 منٹ کی شہباز شریف کی پیشی تھی, اور وہ 15 لوگ نہیں تھے جنہوں نے شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی فنڈ دیا. وہ 60 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی فنڈ دی ہے مسلم لیگ نون کو, اور مسلم لیگ نون نے ملازمین کے نام پہ آگے کھولے ہوئے تھے اکاؤنٹس, اور ٹیٹیاں 1.25 ارب روپے اور وہ جو سارا تھا وہ بھی تھا. منی لانڈرنگ ٹی 100 شہباز گل صاحب کے لیے عرض ہے کہ 100 صفاتی رپورٹ نیب لاہور نے نیب ہیڈ کوارٹر کو بھجوا دی ہے. 14 ملزم ہیں, 4 وعدہ گواہ ہیں, 100 گواہ نیب کے ہیں, اور اس پہ ہونے والا ہے, اور روزانہ ہیئرنگ ہونے والی ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا, سعید قاضی صاحب کا, ارشاد بھٹی صاحب کا اس ڈسکشن میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. ناظرین, اگر اس میں سے ایک ہم سنگل کوئی مورل لیسن نکال سکیں, کوئی ہم اس میں سے ایک چیز نکال سکیں, تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو انتظامی اور قانونی اور ایڈمنسٹریٹو اور جو لیگل اور جوڈیشل ڈھانچہ ہے وہ اتنی بری طرح سے ٹوٹ چکا ہوا ہے کہ اس کی کسی قسم کی کوئی ایفیکیسی جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہاں پہ آپ ڈسکشن ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, لیکن جب تک یہ سسٹم ریفارم نہیں کرے گا, اور ریفارم کرنے کی کوئی ایبلٹی بھی ہمیں یہاں سسٹم کے اندر نظر نہیں آتی, تو یہ چیزیں پھر ایسے ہی رہیں گی. باقی فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.